فرماتے ہیں سورہ ہود میں، تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، وہ تم پر خوب برسنے والے بادل بھیجے گا اور تمہیں تمہاری قوت کے ساتھ اور زیادہ قوت دے گا، پہلے سے زیادہ قوت ہر چیز میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ پر بادل، خوب برسنے والے بادل بھیجے گا، آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ وہ جو بہت تیز دھوپ تھی نا پریشانیوں کی، ان کی جگہ بادل آ جائیں گے، ٹھنڈے پرسکون ہوائیں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آزمائشوں سے اور فتنوں سے محفوظ رہیں، تب بھی آپ استغفار کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ انفال میں فرماتے ہیں، اور اے نبی، اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ بھی ان کے درمیان موجود ہوں، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگتے ہوں، یعنی جب تک آپ توبہ کر رہے ہیں آپ پر کوئی عذاب نہیں آ سکتا، یہ یاد رکھیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہے نا، لوگ ڈر جاتے ہیں ہم پہ کوئی عذاب نہ آ جائے، ٹھیک ہے، ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ تو اگر آپ استغفار کر رہے ہیں، ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہیں، اپنے تمام گناہوں پہ استغفار کریں، تو پھر آپ پریشان نہ ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہیں عذاب دینے والا اللہ تب تک عذاب نہیں دے گا جب تک وہ بخشش مانگتے رہیں گے، جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ بارشیں ہوں، جیسے گرمی کے روزے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں بارشیں ہوں، آپ کو نیک اولاد ملے، اکثر لوگ میسج کرتے ہیں نیک اولاد کے لیے کوئی چیز بتا دیں، رزق کی کمی ہے، جاب نہیں مل رہی یا رزق ہے تو بہت کم ہے، آپ بتائیں کہ ہم کیا پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا حل میں آپ سب کو بتا رہی ہوں، وہی حل جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا ہے کہ آپ استغفار کو لازم کر لیں، اپنے اوپر لازم کر لیں کہ کمپلسری ہوم ورک ہے، یہ آپ کا ڈیلی کا ٹاسک ہے کہ آپ نے استغفار لازمی کرنا ہے۔ ایک تو بارشیں برسیں گی اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو نیک اولاد عطا فرمائے گا اور آپ کا رزق کھول دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نوح میں فرماتے ہیں، چنانچہ میں نے کہا تم اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ ہمیشہ سے بڑا ہی بخشنے والا ہے، وہ تم پر موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہیں مالوں اور بیٹوں کے ساتھ بڑھا دے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو لوگوں کو بیٹوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے، مال کی بھی بڑی خواہش ہوتی ہے، اور مجھے اس میں سب سے مزے کی چیز لگتی ہے وہ یہ ہے کہ باغات پیدا کرنا۔ تو میرا بڑا دل کرتا ہے فروٹس کے باغات ہوں، تو میں جب بھی استغفار کرتی ہوں تو میں ذہن میں یہی سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے فروٹس کے باغات دے گا انشاءاللہ، اور مجھے پکی امید ہے، یقین ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، جو گناہ ہے اب وہ مٹ جائیں، ٹھیک ہے، اور نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، اور جو درجات ہیں آپ کے، جو لیول ہے وہ بلند ہو جائے اللہ کے حضور، تب بھی آپ نے کیا کرنا، استغفار کرنا۔ ہر انسان چاہتا ہے نا وہ پہلے سے اوپر چلا جائے، اوپر سٹیج پہ چلے، ایک ہی سیڑھی پہ کون کھڑا رہے گا؟ انسان چاہتا ہے کہ فوراً سیڑھی چڑھے اور اگلی منزل دیکھے، اگلی سیڑھی پہ کیا ہے، سب سے اوپر کیا ہے، ٹاپ پہ کیا ہے۔ تو ٹاپ پہ کیا ہے؟ جنت ہے نا، تو آپ نے وہ سیڑھیاں چڑھنی ہے۔ اور پھر ہر انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو، وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، اور ہر انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ جو اس نے گناہ کیے ہیں اس کا کفارہ ہو جائے، اس کو یقین ہو جائے کہ ہاں کہ اب یہ میں نے نیکی کا کام کیا ہے، اب یہ گناہ میرے دھل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ البقرہ میں، اور کہنا اے اللہ ہمیں بخش دے تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، یعنی جب آپ کہیں گے کہ اللہ ہمیں بخش دے تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور ان قریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود آپ کو طریقہ بتا دیا کہ آپ بخشش مانگے تو ہم آپ کی خطاؤں کو، آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ جب میں قرآن پڑھتی ہوں تو میں اتنا خوش ہوتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پہ کتنا بڑا احسان ہے، ہمیں خود ہی بتا دیا کہ اگر گناہ ہو گیا تو یہ پڑھ لو، ٹھیک ہے، اس چیز سے چھٹکارا پانا تو یہ کر لیں، کیونکہ ہمیں بنانے والا اللہ کی ذات ہے نا، تو مینوفیکچرر جو ہوتا ہے نا اس کو اپنی چیز کا بڑے اچھے طریقے سے علم ہوتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو اتنی بڑی ہے، اللہ جانتا ہے ہم نے کون کون سے گناہ کرنے ہیں، ہمارے اندر کیا کیا کمیاں ہیں، اس کا حل بتا دیا کہ اب یہ پڑھ لو، اب ایسے کر لو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر آپ بخشش مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام خطائیں معاف فرما دے گا، اور بہت جلد کیا ہے، اور ان قریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے، یعنی کہ یہ ایک بہت نیکی ہے، یہ محسنین کے درجے پہ آتی ہے، جو احسان کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ استغفار کرتے ہیں، یہ گڈنس کی طرف جانا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ استغفار آپ کی جو بیماری ہے، آپ کے دل کی بیماری ہے، اور سینہ آپ کا کھلا ہو جائے اور گناہوں کا کفارہ ہے، تو اس میں بھی آپ استغفار کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اوتھینٹک حدیث ہے
لوگوں اپنے رب کے حضور توبہ کرو، میں دن میں 100 مرتبہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی جنہوں نے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا، کبھی بھی گناہ نہیں کیا، وہ بھی دن میں 100 مرتبہ اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، تو پھر ہمیں کتنی توبہ کرنی چاہیے؟ جو ہم گناہ گار ہیں ہمیں کتنی دفعہ توبہ کرنی چاہیے؟ بہت دفعہ توبہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جب آپ انشاءاللہ استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، دل سے توبہ کریں گے، تو اللہ سو قبول بھی فرمائے گا اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر کے اسے خوشیوں سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے نا، یعنی اللہ نے آپ کو توبہ دی، جیسے رمضان کا مہینہ آپ کو نصیب ہوا تھا کہ آپ توبہ کر سکیں، یا آپ کے دل میں خیال آیا، کسی چیز کو آپ نے دیکھا، آپ کے دل میں ڈر آیا، آپ کے دل میں امید آئی، یا ہو سکتا ہے یہ آڈیو سن کے آپ کے دل میں امید آئی کہ ہاں میں توبہ کروں گی، ہاں اب بس میں فیڈ اپ ہو چکی ہوں گناہ کر کر کے، مجھے ڈر آ رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، یا اللہ کی محبت میں آپ استغفار کرتے ہیں، یا جنت کی طرف جانے کے لیے آپ استغفار کرتے ہیں، کوئی بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے، آپ استغفار کو اگر آپ کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کی توبہ قبول بھی ہوگی ڈیفینیٹلی۔ اگر آپ کو موقع ملا ہے تو اس کا مطلب جب آپ توبہ کریں گے تو آپ کی توبہ بھی قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اب اس میں ایک سب سے بڑا استغفار میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس کا نام ہے سید الاستغفار، ٹھیک ہے؟ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا پہلے عربی ٹیکسٹ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ دعا ہے کیا، ٹھیک ہے؟ سید الاستغفار ہے کیا؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا ہے پوری سید الاستغفار۔ اگر میں جلدی سے بول رہی تھی آپ کو نہیں پتا چلا تو آپ گوگل کریں گے سید الاستغفار لکھ کے تو انشاءاللہ آپ کو استغفار مل جائے گا۔ اور اگر کوئی یہاں پہ مینشن کر دے، ہماری پیاری سی بہن یہاں پہ کوٹ کر دے یہ استغفار تو بہت اچھا رہے گا۔ اب اس کی ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سید الاستغفار یہ ہے کہ بندہ کہے، یہ جو جتنا میں نے آپ کو پوری استغفار کی یہ آپ نے عربی ٹیکسٹ میں کہا، اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اے اللہ تو میرا رب ہے، اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، حسب اطاعت تیرے عہد اور تیرے وعدے پر قائم ہوں، اپنے اس کام کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو میں نے کیا، میں خود پر تیرے انعام کا اعتراف کرتا ہوں اور تیرے لیے اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے کہ تیرے سوا گناہوں کو کوئی معاف نہیں کرتا، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ جو شخص اس پر یقین رکھتے ہوئے یہ دعا دن میں کرے اور اسی روز شام ہونے سے پہلے وفات پا جائے وہ اہل جنت میں سے ہے، اور جو شخص اس پر یقین رکھتے ہوئے یہ دعا رات میں کرے اور اسی رات صبح ہونے سے پہلے وفات پا جائے وہ اہل جنت میں سے ہے۔ اس کو روٹین بنا لیں آپ، اس صبح شام کے اذکار میں بنا لیں آپ روٹین کہ آپ نے یہ ذکر ضرور کرنا ہے، صبح کریں گے آپ کی موت ہوگی، شام سے پہلے پہلے آپ جنت میں جائیں گے، شام کو آپ نے توبہ کر لی، استغفار پڑھ لی، صبح سے پہلے پہلے آپ کی موت ہوگی، آپ جنت میں جائیں گے۔ کتنی آسانی والی بات ہے، اوتھینٹک حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 6306۔ الحمدللہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ توبہ کے کتنے فائدے ہیں۔ تو آج ڈے 1 ہمارا چینج جو ہم نے اپنے اندر لے کے آنا ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے ہر گناہ پر فوراً توبہ کی عادت ڈالنی ہے۔ ہم نے ڈیلے نہیں کرنا، ہم نے انتظار نہیں کرنا، ابھی گھر جاؤں گی وضو کروں گی تو توبہ کروں گی، نہیں، جس حالت میں ہے وہیں توبہ کریں۔ بہت اچھی بات ہے کہ آپ وضو کر کے 2 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن زندگی کا کوئی پتہ نہیں، پہلے آپ استغفار کر لیں، پھر گھر جا کے بے شک آپ نوافل ادا کر لیں جہاں پہ آپ موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ سپوز آپ گاڑی میں ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے آپ کا، اور آپ کو فوراً گناہ یاد آ گئے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ انتظار کریں گے ایکسیڈنٹ ہو جائے پھر میں گھر جاؤں، مجھے پٹیاں شٹیاں لگی ہوں پھر میں توبہ کروں؟ نہیں، اسی وقت آپ توبہ کریں، اللہ وہ عذاب آپ سے ٹال دے گا۔ تو کرنا یہ ہے کہ جیسے ہی گناہ ہو جائے انتظار نہیں کرنا، استغفار کرنی ہے، استغفر اللہ۔ ہو جاتا ہے نا سلپ آف ٹنگ، اب بولتے وقت تو عورتیں سب سے زیادہ گناہ کرتی ہیں،
اور اب یہ روزے کی حالت میں تو ہم نے اس چیز میں بہت زیادہ کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ اس طرح تو روزے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے. تو ہم سب کو انشاءاللہ استغفار کی عادت اپنانی ہے. ڈیلی ہم نے استغفار کرنا ہے. ڈے 1 سے ہی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. اب ڈے 30 تک آپ کی یہ روٹین ہونی چاہیے کہ آپ نے دن میں 100 دفعہ تو لازمی استغفار کر لیں. جتنا زیادہ کریں گے اتنا آپ کا فائدہ ہے. اور استغفار کرنے کے لیے جو بہترین وقت ہے نا، بہترین وقت جو اللہ کے نیک بندوں کا وقت ہے استغفار کرنے کا، وہ تہجد کا وقت ہے. ایک تو پورے دن میں آپ نے چلتے پھرتے استغفار کیا، اور ایک ہے کہ آپ تہجد میں دیکھیں. اب سحری تو آپ نے بنانی ہے آج کل، تو سحری بناتے ہوئے کیا کریں؟ استغفار، استغفر اللہ واتوب الیہ. جو بھی آپ کو استغفار آتا ہے وہ آپ پڑھتے رہیں. آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کے بوجھ اتریں گے، آپ کو سکون ملے گا کہ وہ جو سحری کا وقت تھا وہ بھی آپ کا ضائع نہیں ہوا. اکثر جو ہے خواتین جب کچن میں ہوتی ہیں تو ان کو دیکھ کہ کچھ ہوتا ہے کہ مرد سارے سو رہے ہیں یا وہ قرآن پڑھے ہیں، کوئی بھی تلاوت کریں، کوئی بھی نیکی کا کام کریں، تو دل میں ہوتا ہے کہ ہم روٹیاں پکا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی طرح میں بھی پکاتی ہوں نا. لیکن جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ وہ سب تو بڑے ایفرٹ والا کام کر رہے ہیں، آپ ایک طرف ان سب کا روزہ رکھوا رہے ہیں اور دوسرا یعنی سب کو رکھوانے کا اجر الحمدللہ جتنے لوگوں نے روزہ رکھا آپ کو ثواب ملے گا. ساری بات نیت کی ہے تو اٹھتے ہی نیت کر لیں کہ مجھے اجر چاہیے. اور نمبر 2 کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ استغفار. کسی کو نہیں پتا، آپ دل میں استغفار پڑھتی جا رہی ہیں، بے شک اونچی پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ استغفار کر رہی ہیں. اور وہ کون سا اوقات ہے؟ بہترین اوقات ہے جس میں اللہ کے بندے استغفار کرتے ہیں الحمدللہ. تو آپ کا تو ڈبل اجر ہو گیا کہ آپ ان کی خدمت بھی کر رہی ہیں، گھر والوں کے ساتھ استغفار بھی کر رہی ہیں، بندوں کو بھی راضی کر رہی ہیں، اللہ کو بھی راضی کر رہی ہیں الحمدللہ. تو ہم نے ڈے 1 میں یہ چینج کی بات کی کہ ہم نے انشاءاللہ توبہ کرنی ہے، پکی سچی توبہ کرنی ہے. سارے پوائنٹس ہم نے کلیئر کر لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ ایسی عادت آ جائے کہ ہمیشہ پوری زندگی ہم اس پہ عمل کریں، اور پھر ہم انشاءاللہ وہ ساری کی ساری رحمتیں اور برکتیں جو ہیں انشاءاللہ لوٹ لیں گے انشاءاللہ. دعاؤں میں بہت یاد رکھنا ہے آپ نے، مجھے بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اور تمام ایمان والوں کو، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنی ہے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے. فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. یہ ہم ڈے 2 کل انشاءاللہ رائٹ 6 AM آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ میرے پیج پہ کوشچن کر سکتے ہیں. موٹیویشنل آڈیوز بائی منیبا فاطمہ. اور جن کو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہونا ہے اور یہ آڈیو کی فارم میں چاہیے وہ بھی مجھے ان باکس کر دیں، انشاءاللہ جلدی سے آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.